اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات جس کا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم مذہبی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، ان کی جو اپیرنس ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان کی جو حیت ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے جو کوٹ کی جاتی ہے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو پھر اس کا شمار انہی میں ہوگا، پھر وہ انہی کی طرح ہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے لباس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ کوئی غیر مسلموں کا لباس اڈاپٹ نہ کریں۔ تو سب سے پہلے کہ ہم اس استدلال کا جب جائزہ لیں گے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کا کوئی ڈریس پرسکرائب نہیں کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں ڈریس ہے جو آپ نے پہننا ہے یا تہمت باندھنا ہے یا پتلون پہننی ہے۔ اسلام کا جو ڈریس ہے وہ حیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیسنسی جس بھی ڈریس میں پائی جائے، اور یہ ڈیسنسی جہاں پہ بھی ہو، وہ خواہ ایک مسلمان خاتون ہو یا خواہ ایک مسلمان مرد ہو، اگر حیا کا لباس موجود ہے، وہ حیا کا اندر ایک تاثر موجود ہے، وہ حیا کا احساس موجود ہے، تو جو لباس باہر وہ پہنے گی یا پہنے گا اس کے اندر اگر وہ ڈیسنسی پائی جاتی ہے تو اسلام کو قابل قبول ہے۔ چنانچہ اس نے کسی بھی ڈریس کا پابند نہیں کیا۔ اب رہ گئی اس روایت، تو اس روایت کے بارے میں بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے، اور چونکہ یہ جملہ من تشبہ بقوم فہو منہم بعض دفعہ اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کے بعض روایتوں میں کوٹ ہو گیا ہے، تو اس سے لوگ علی الاطلاق یعنی ایبسولوٹ طریقے سے ایک انفیرنس کر لیتے ہیں، ایک کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کی اپیرنس اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور چونکہ اپیرنس میں سب سے بڑی چیز تو لباس ہی ہے، لہٰذا ہمیں ان کا لباس نہیں پہننا چاہیے، ہمیں پتلون نہیں پہننی چاہیے، ہمیں کوٹ نہیں پہننا چاہیے، اور ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں اپنے پورے سیاق و سباق میں نقل ہوئی ہے، اور اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے۔ میں اس روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ ترجمے ہی سے واضح ہو جائے گا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ لباس کی اپیرنس کا یا لباس کی مشابہت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص پہلو ہے جو اس روایت سے واضح ہوگا۔ یہ روایت ابن عمر سے ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس دنیا کے خاتمے پر تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ صرف اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اور میرا رزق نیزوں کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور ذلت اور غلامی ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو میری مخالفت کریں، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یہ وہ جملہ آخر میں جو آیا ہے، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی کی طرح شمار ہوگا۔ چنانچہ اگر پورا کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اس روایت کا آپ انالیسس کریں، یا اس جملے کا انالیسس کریں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ جو قانون ہم جگہ جگہ اسٹڈی کرتے آئے ہیں اپنے لیکچرز میں، جس کا حوالہ میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے زمانے میں منکرین حق کو سزا دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، وہ دنیا ہی میں وہ سزا پاتے ہیں، تاکہ یہ پوری کی پوری جو ریہرسل ہے، یہ پوری کی پوری ایکسرسائز ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، یہ آخرت میں جو جزا و سزا ہونی ہے اس کی یاد دہانی بن جائے۔ آخرت کی جو جزا و سزا ہے اس سے انسان اکثر بھول جاتا ہے، انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس یاد دہانی کے لیے بہت سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ ان بندوبست میں سے ایک بندوبست یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگیوں میں وہ قیامت جو آخرت میں برپا ہونی تھی وہ دنیا میں برپا کر کے دکھائی، تاکہ انسان کو بار بار اس کا احساس رہے کہ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی بنیاد پہ جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ وہ پورا قانون ہے جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اسی کا حوالہ اصل میں اس روایت میں، یہ روایت کچھ نہیں ہے بلکہ اس قانون کی شرح ہے، اس کے خوش پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھیجا گیا ہوں اس دنیا میں، تاکہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ظاہر دنیا سے یہاں مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ بھیجے گئے ہیں، اور جہاں عرب کی سرزمین میں جہاں وہ آئے مراد وہ ہے، اور یہ کہا گیا کہ جب تک یہ توحید کے لیے خاص نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اللہ واحد کی یہاں پہ پرستش نہیں کی جاتی، اس وقت تک میں ان لوگوں سے لڑوں گا، اور میرا جو رزق ہے وہ نیزوں کے سائے میں، جو یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ معاملہ پھر جنگ تک بھی منتج ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے میری مخالفت کی تو پھر اس کے لیے غلامی جو ہے وہ مقدر ہے، وہ بھی اصل میں اسی قانون کا ایک نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی زندگی میں رسولوں کا غلبہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو وہ مغلوب کرتے ہیں، اور اس مغلوبیت میں ظاہر ہے کہ جو رسول کی اپنی قوم ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسی کو اس مغلوبیت کو سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ روایت اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے یعنی اس معاملے میں، تو پھر ان کے لیے غلامی مقدر ہے۔ اور پھر ایک جملہ یہ ایڈ کر رہی ہے کہ وہ مزید لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نیشن کی مشابہت اختیار کریں گے اس
اس اینیموسٹی میں، اس مخالفت میں ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کا ہے۔ چنانچہ یہاں جو مشابہت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی لباس کی مشابہت نہیں ہے، یہ رویے کی مشابہت ہے۔ یعنی وہ غیر مسلم، وہ کافر یا وہ زمانے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ان کی نیشن تھی، جس طرح سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اگر یہ بھی اسی طرح سے انکار کریں گے تو جیسے ان کے لیے غلامی مقدر تھی یا جیسے ان کے لیے سزا مقدر تھی، بالکل ویسے ہی ان لوگوں کی بھی وہی حشر ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ پوری روایت کو سامنے رکھا جائے تو بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو مشابہت یہاں بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ اس انکار کی مشابہت ہے، وہ ڈیلیبریٹ ڈینائل کی مشابہت ہے، وہ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کی مشابہت ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔